السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق نماز کے میں سے اوقات نماز یعنی نماز کے وقت، اوقات وقت کی جمع ہوتی ہے، تو نمازوں کے اوقات یعنی نمازوں کے جو ٹائم ہیں، جو وقت ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے پیارے بچوں۔ 5 نمازوں کے نام اور اوقات یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر۔ نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق ہوتی ہے بچوں، سورج نکلنے کے قریب ایک ٹائم ہوتا ہے، سورج نکلنے سے تھوڑا سا پہلے، ٹھیک ہے، سورج نکلنے سے پہلے یعنی کچھ دیر پہلے، آدھا گھنٹہ یعنی 30 منٹ یا 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، یعنی ایک مخصوص وقت ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے۔ لیکن اس وقت ایک آسمان پہ سورج نکلنے کے بغیر ایک آسمان پہ سفیدی سی ہوتی ہے، تو اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ یہ سفیدی پھر غائب نہیں ہوتی، پھر سورج اس سفیدی کے بعد نکل آتا ہے۔ تو نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ یعنی سورج صبح صادق جب شروع ہوتی ہے نا، یعنی سورج کے نکلنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا 25 منٹ، 30 منٹ، 45 منٹ، یعنی اتنا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم کے اندر یعنی اس ٹائم سے شروع ہوتا ہے، سورج نکلنے سے تقریباً 45 منٹ پہلے یہ شروع ہوتا ہے، اور پھر سورج نکلنے تک نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونا یعنی سورج کا نکلنا، تو سورج نکلنے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ اس وقت تک نماز فجر ادا کر سکتے ہیں۔ جب سورج نکل آتا ہے تو نماز فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، نماز ظہر۔ نماز ظہر، نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے۔ سورج ڈھلتا ہے جب پیارے بچوں، جب آدھے آسمان سے آگے چلا جاتا ہے۔ جب آدھے آسمان پہ ہوتا ہے تو اس وقت سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، دن کا درمیانی ٹائم ہوتا ہے اس وقت۔ تو پھر جب آدھے آسمان سے آگے چلا جاتا ہے سورج، یعنی آدھے دن سے آگے جاتا ہے سورج جب، تو پھر سورج کے ڈھلنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو آدھے دن تک سورج جو ہے وہ یعنی طلوع کی طرف رہتا ہے، پھر یعنی نکلنے کی طرف۔ پھر آدھا دن جب گزر جاتا ہے تو اس سے آگے کا جو سورج کا سفر ہوتا ہے وہ سورج کے غروب ہونے کا سفر ہوتا ہے، یعنی سورج کے ڈھلنے کا۔ تو نماز ظہر جو ہوتی ہے، یہ سورج جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے، یعنی ایک چیز ہے اس کا سایہ اتنا ہو جائے کہ وہ اس سے ڈبل لگے، وہ چیز ڈبل لمبی نظر آئے، تو جب اتنا سایہ سورج کا نکل آئے کہ ہر چیز کا سایہ اس سے ڈبل ہو جائے، اس سے دگنا ہو جائے، تو اس وقت تک نماز ظہر کا وقت رہتا ہے۔ یعنی آپ نماز ظہر اس وقت تک ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز عصر، جب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب سایہ دوگنا سے 3 گنا کی طرف جاتا ہے سورج کا، تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ یعنی سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب تک آپ عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4، نماز مغرب۔ نماز مغرب جو ہے پیارے بچوں، یہ نماز جو ہے پیارے بچوں، یہ نماز سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے۔ یعنی جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے فوراً بعد
یہ نماز جو ہے نماز مغرب ادا کی جاتی ہے، یعنی اسے دیر نہیں ہونی چاہیے، فوراً بعد اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر نمبر 5 نماز عشاء، جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے نا تو اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک یا 45 منٹ تک یہ سورج کے غروب ہونے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد کا جو پروسیس وہ 45 منٹ تک یہ ٹائم ہوتا ہے یا 1 گھنٹے تک۔ تو مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں، یعنی ان کا مختلف جو ہے وہ ان کے نقطۂ نظر ہے۔ تو اس کے مطابق مغرب کی نماز کا ٹائم جو ہوتا ہے یہ سورج کے غروب ہونے کے تقریباً 45 منٹ یا 1 گھنٹے تک رہتا ہے۔ پھر جب یہ مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے اور مکمل طور پر رات چھا جاتی ہے اس وقت، تو اس وقت عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں، اور یہ صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ صبح صادق کے بارے میں نے آپ کو بتایا، تو یہ نماز عشاء جو ہے یہ صبح صادق سے پہلے تک رہتی ہے۔ نمبر 6 نماز جمعہ، پیارے بچوں یہ ایک پورے ہفتے کے اندر ایک دن ہوتا ہے جمعے کا، اس دن ظہر کی جگہ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے ظہر کے وقت، ٹھیک ہے۔ نماز جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، یعنی اس کا بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کا، فضیلت کا مطلب ثواب ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس نماز کا وقت بھی نماز ظہر ہی کا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی خطبہ سے مراد اللہ تعالیٰ، یعنی وہ خطبہ ایک ایسے کلمات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد نیکی کا، اچھائی کا، آپس میں ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے، تو اسے خطبہ کہتے ہیں۔ یہ عربی الفاظ میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جامعہ مسجد میں جامعہ مسجد بچوں اسے کہا جاتا ہے جہاں پہ جمعہ ادا کیا جائے، اسے کہتے ہیں جامعہ مسجد۔ تو جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کی 2 رکعت با جماعت خطبہ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پیارے بچوں یہ ہیں ہماری 5 نمازوں اور چھٹا نماز جمعہ، ان کے اوقات یعنی ان کے ٹائم کہ کس وقت کون سی نماز ادا کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں، اللہ حافظ۔